اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی سورۃ الحج ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی کے احکام کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو بھی عبادتیں آپ کرتے ہو، اللہ کو سب سے بڑا مقصود آپ کی نیتوں کا ہے۔ اسی لیے تو گزشتہ آیت میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جو جانور آپ قربان کرتے ہو تو اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت کے ساتھ تم جانور کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہو۔ ابھی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سب سے پہلی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنے کی اجازت دی۔ حالانکہ اس سے 13 سال تک، اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے 13 سال تک قرآن اتر رہا تھا، لیکن ان 13 سالوں میں کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کی۔ حالانکہ بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، 13 سال مکہ میں بڑا ستایا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پہلی مرتبہ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد 1 سال ہو گیا، اس کے باوجود مشرکین مکہ میں بیٹھے بیٹھے بھی مدینہ میں اللہ کے رسول کو پریشان کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے لڑنے کی ٹھان لی تب اللہ نے اس آیت کے ذریعے اجازت دی۔ اس سے پہلے ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں جہاد کی یا مشرکین کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی ہو۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں، یعنی ڈیفینس میں، یعنی اللہ نے اب دفاع میں لڑنے کی اجازت دی، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ 13 سال تک ظلم کیا گیا۔ ظلم کی حد اس وقت ہو گئی کہ جب آپ کو، اللہ کے رسول کو، اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے گھر پہ آئے اور مجھے کہا کہ اب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اپنا وطن چھوڑنے کی اور ہجرت کرنے کی، تو میں نے تو پوری تیاری کر رکھی تھی۔ چنانچہ 2 اونٹ سوار کر کے اللہ کے رسول کو لے کے میں نکلا مدینہ کی طرف، لیکن میں نے اپنے دل میں کہہ دیا کہ اب کچھ نیا ہوگا، اب اللہ اپنے رسول کو اجازت دیں گے ان کے خلاف لڑنے کی۔ اس لیے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اندر لڑے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دلاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری ساز و سامان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف 313 صحابہ ہیں اور دوسری طرف مشرکین مکہ کا ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر ہے، بالکل کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کو مدد دلانے پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کو اجازت کیوں دی اب لڑنے کی؟ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کسی اور کو مانتے تھے، صحابہ کسی اور کو مانتے تھے۔ صحابہ کا یہی گناہ تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو شر سے دوسروں کو دفاع نہ کرتے، یعنی اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 13 سال کے بعد
اللہ نے کیوں اجازت دی مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف لڑنے کی؟ 13 سال تک تو یوں کہا گیا کہ برداشت کرو، صبر کرو، ان کے ظلم کو برداشت کرو، لیکن آپ کو دفاع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 13 سال کے بعد اجازت کیوں دے دی گئی؟ تو اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ شیر کے سر پہ سوا شیر، شیر کے سر پہ سوا شیر، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، اسی کو اللہ نے اس آیت کے اندر سمجھا دیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے شکست نہ دیتے تو دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، 4 طرح کی عبادت گاہیں بتائی۔ صوامع یعنی خانقاہیں، جو لوگ پہلے زمانے میں اپنی عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ بنا دیتے تھے اس کو خانقاہ بولتے تھے۔ بیع بولتے ہیں کہ جس کو نصرانی لوگ، عیسائی لوگ اپنی عبادت کی جگہیں بناتے تھے۔ صلوات بولتے ہیں یہودی جو اپنی عبادت کی جگہوں کو بناتے تھے، یعنی کنیسہ، جگہ جس کے اندر جا کر وہ عبادت کرتے تھے، اور مسلمان جہاں پر عبادت کرتے اس کو مسجدیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، ان 4 چیزوں کو یہ لوگ نشت و نابود کر دیتے۔ آج کل ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا، جس کے پاس تھوڑا سا پاور ہوتا ہے وہ کبھی درگاہ کو گرانے کے چکر میں، کئی مسجد کو گرانے کے چکر میں، کہ بھئی فلاں جگہ مسجد کو گرا دو، کئی درگاہ کو گرا دو، مسلمانوں کے یہ شعائر کو ختم کر دو، اور وہ اپنے زعم میں، اپنے گمان میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کام 1450 سال پہلے بھی ہو رہا تھا، بیچ میں بھی ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کا نام پہلے جتنے کثرت سے لیا جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ لیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ تو خدا کا نظام ہے، اللہ اپنا نظام چلاتا رہے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ایکشن کا ری ایکشن نہ دیا جائے، ان کے اوپر اگر اٹیک نہ کیا جائے، تو یہ لوگ تمہاری مسجدوں کو، تمہاری عبادت گاہوں کو، تمام چیزوں کو یہ لوگ گرا دے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یاد رکھو ہمارا قاعدہ ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد ہمیں کیسی کرنی ہے؟ اللہ کی مدد یہی کرنی ہے کہ جو احکام اللہ نے ہم پر اتارے ہیں ان احکام کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، اسلامی جو قانون، اسلام کی شریعت کے جو طریقے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ پھر دیکھو کہ اللہ میری اور آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور بھی ہیں اور زبردست بھی۔ اللہ کی 2 صفت بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان مسلمانوں کو جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیوں اب ہم نے ان کے اقتدار ان کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر 13 سال تک مشقت کی بھٹی میں تیار ہوئے ہیں، اب اگر ہم اسلامی حکومت ان کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم بھی کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے قدرت میں۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں صحابہ کے ہاتھ میں قبضے قدرت دوں گا تو یہ کس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں کام کریں گے۔ چنانچہ رہا، اسلامی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور برسوں تک چلتی رہی۔ جب مسلمان بگڑ گیا، جب مسلمان نے اسلامی طور و طریق سے اپنے آپ کو دور ڈال دیا تو اللہ نے اس کے ہاتھ سے حکومت کو چھین کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو خدا کا نظام ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ نے فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہاری جگہ ہم کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرماتے اسی لیے ہم نے صحابہ کے ہاتھ میں یہ قبضہ قدرت دیا۔ آگے اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح، آپ سے پہلے نوح کو ان کی قوم نے جھٹلایا، وَعَادٌ وَثَمُودٌ،
قوم عاد نے، قوم سمود نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، حضرت ابراہیم کی قوم نے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، واصحاب مدین، اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فاملیت للکافرین، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم کافرین کو کبھی کبھی ڈھیل دے دیتے ہیں، ثم اخذتہم، پھر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، فکیف کان نکیر، پھر دیکھیے کہ ہمارا پکڑنا کیسا رہتا ہے جب ہم پکڑتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب مسلمانوں کو اللہ فرماتے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ارے کتنی بستیاں تھی کہ جن کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی، چاہے وہ کسی قوم کا ہو۔ مسلمان چاہے کتنا ہی اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ کسی دوسری قوم پر ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر نیچے گرا دیں گے۔ اللہ فرماتے ظلم کے ساتھ حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ وہی اللہ نے یہ بات فرمائی، کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جن چھتوں کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا، ان چھتوں کے بل ہم نے ان کو گرا دیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، بڑے بڑے کنویں انہوں نے صاف شفاف پانی کے کنویں کھود کے رکھے تھے، آج ہم نے ان کنووں کو ویران کر دیا۔ وقصر مشید، بڑے بڑے محل انہوں نے بنا کر رکھے تھے فرعون وغیرہ نے، ہم نے ان کے محل کو بالکل کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ فتکون لہم قلوب، تاکہ تمہارے پاس بھی ایسے دل ہو، یعقلون بہا، جو دل تمہیں سمجھائیں، وآذان یسمعون بہا، تمہارے پاس بھی چند ایسے کان ہو جن کانوں کے ذریعے تم دنیا کی عبرت کے انجام کو سنو۔ فإنها لا تعمى الابصار، اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب، یہ دل اندھے ہو جاتے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو آدمی اور اللہ کی عبادت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل صحیح بات کو سمجھنے والے نہیں ہوتے، تب کیا ہوتا ہے؟ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، تمہارے سینوں میں جو دل ہے نا، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبیوں کو جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کو کہیے نا کہ ہمارے اوپر عذاب کو اتارے۔ اور اے نبی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ عذاب 2 دن میں آئے گا، 4 دن میں آئے گا، برسوں گزر گئے اب تک عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ نے اگلی آیت کے اندر ان کو یہی بات کہی کہ تمہارا حساب الگ ہے، اللہ کا حساب الگ ہے، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عذاب کب اتارنا ہے۔ اللہ جب مناسب سمجھیں گے، تمہارے عذاب کے اندر پکڑ کریں گے، تب تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ صبح کا بھٹکا شام کو واپس آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اگر وہ معافی مانگ لے، اپنے غرور، اپنے تکبر، گھمنڈ، ابھیمان سے اگر وہ واپس آ جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن جگائی ہے کہ کبھی وہ اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا اللہ ہے جو اس پورے کائنات کو چلاتا ہے۔ لہٰذا دنیا اگر ظلم کرتی ہے، دنیا اگر دبانے کی کوشش کرتی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کر دو، اپنی زندگی کو درست کر دو، بقیہ کام اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو ظلم کے اندر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ اگرچہ دیر سے ہوگا لیکن بہت درست ہوگا اور تمہاری حق کے اندر ہوگا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا